علیہ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھنے میں صلی اللہ علیہ وآلہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ربیع الاخر شریف کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات وصال ہے، اور اسی مہینے کی 20 تاریخ کو حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ولادت تھی 20 جمادی الاخر۔ اور پھر آنے والا مقدس مہینہ جس میں 6 رجب المرجب شریف کو ہم سب کے خواجہ ہند کے مہاراجہ حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وصال ہے، یعنی عرس مقدس ہے۔ تھوڑی سی باتیں خلیفہ اول کے تعلق سے ہم اور کر لیں، اس کی بنیادی وجہ ہم سمجھا دیں کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیے چھٹی شریف آئے گی، بہت دھوم دھام سے ہوگا، کریں بے شک کرنا چاہیے، اولیاء کرام سے اپنی محبتوں کا عقیدتوں کا اظہار کرنا چاہیے، مگر اسی مہینے میں 22 تاریخ کو خلیفہ اول کی تاریخ وصال تھی، عرس کی تاریخ تھی، کہیں نہیں پتہ، کچھ نہیں پتہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ خلیفہ اول سے افضل کائنات میں کوئی نہیں نا، کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل شخصیت کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہمیں ان کا بھی تو عرس منانا چاہیے نا، پھر ان کا بھی منانا چاہیے، صحابہ کرام کے تذکرے کرنے چاہیے۔ یہ لوگ شاخیں ہیں، وہ لوگ جڑ ہیں، وہ لوگ جڑ ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک یہودی آیا، فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ یہودی آیا تو اس نے قسم کھایا کہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قسم، اے ابو بکر میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی سر اٹھا کے ادھر دیکھا بھی نہیں تھا، وہ مجلس میں آ گیا تھا اور یہ دعویٰ کر بیٹھا تھا، تو اتنے میں حضرت جبریل سرکار کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو یہودی آیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، تو صرف حضرت ابو بکر کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کو 2 چیزوں سے آزاد فرما دیا۔ اب وہ 2 چیز کیا تھی؟ ایک ہاتھ کی ہتھکڑی، ایک پاؤں کی زنجیر، بیڑی جس کو کہتے ہیں، کہ یہ جہنم میں 2 عذاب تھے، تو نسبت ابو بکر اور بارگاہ ابو بکر میں حاضری کی وجہ سے اللہ نے یہودی کو ان 2 چیز سے بچا لیا۔ اور جب یہ سنا تو وہ یہودی کہنے لگا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سنو میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں کہ نسبت ابو بکر کیا ہے۔ تو کہا کہ ابو بکر میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ ادھر وہ کلمہ پڑھتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ محبت کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں بے انتہا پیار کرتا ہوں، اب بڑی محبت ہو گئی ابو بکر سے۔ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، فرماتا ہے محبت صدیق اکبر کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے، جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ یہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی۔ حضرت ابو بکر حضور کی چاہت کا نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہی نہیں،
بلکہ چونکہ آیت میں نے پڑھی تھی تو اس پر مجھے گفتگو کرنی تھی، مگر ایک دو بات سماعت کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں ہم بیٹھے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے قریب تھے کہ نماز پڑھائیں سرکار، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں بیٹھے تھے، پہلی صف میں بیٹھے تھے۔ نماز ختم ہو گئی، سرکار نے نماز پڑھا دی، جیسے سلام پھیرا فرمایا آئینہ ابو بکر، ابو بکر کدھر چلے گئے؟ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر تم کو کچھ وسوسہ ہوا تھا، کوئی مسئلہ تھا؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں پہلی صف میں بیٹھا تھا، وضو کے تعلق سے وسوسہ ہوا، شک و شبہات ہوئے تو میں باہر نکلا۔ میں شان صدیق اکبر بتا رہا ہوں آپ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے محبت کریں، آپ ان سے پیار کریں۔ ایک بات رک کے یہاں اور سمجھاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج گئے تھے، شب معراج جب تشریف لے گئے تو دیکھا کہ پہلے آسمان پہ بھی ابو بکر ہیں، دوسرے آسمان پہ بھی ابو بکر ہیں، تیسرے پہ ابو بکر، چوتھے پہ ابو بکر، پانچویں پہ، ساتویں پہ۔ عرض کیا بارے ابو بکر یہاں ہیں، ہر آسمان پہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل محبوب کو بتا دیں، چونکہ آپ ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، آپ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو یہ حقیقت میں وہ ابو بکر نہیں ہے جن کو مکہ میں چھوڑ کے آئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت کی وجہ سے ہر آسمان پر ایک ایک فرشتے کو ابو بکر کی صورت عطا فرما دی ہے کہ محبوب یہاں آئے تو ان کو لگے کہ ابو بکر ساتھ میں میرے چل رہا ہے۔ یہ پیار ہے سرکار کا ابو بکر سے، اور اللہ کا پیار ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عرض یہ کر رہا تھا، یہیں رک کے ایک بات اور عرض کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی بات آئی اس لیے اور ایک روایت یاد آ گئی، وہ سن لیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں معراج میں گیا تو ساری چیزیں مجھ پر پیش کی گئیں، تو میں نے سورج سے پوچھا کہ تجھ میں گرہن کیسے لگ جاتا ہے؟ تو سورج نے بتایا، سرکار بتاتے ہیں، سورج نے بتایا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں رواں دواں رہتا ہوں، پھر کبھی میں اپنی بڑائی کی طرف دیکھتا ہوں، مجھے خیال آتا ہے اپنی بڑائی کا، بس میں ایک سمندر میں گر پڑتا ہوں۔ اب یہ حقیقت بھی ہے، جو بھی بڑائی کا خیال کر لے وہ گر پڑتا ہے، اگرچہ وہ سورج ہی کیوں نہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی کبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، نہیں جائے گا وہ جنت میں۔ بڑائی ہم لوگ آپس میں اس طرح لڑ پڑتے ہیں اور دست و گریباں ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے مسجدوں میں بھی تھوڑی تھوڑی بات کے لیے مقتدی آپس میں چیخ پڑتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جس کے یہاں آپ کام کرتے ہیں، جو آپ کا سیٹ ہے، کبھی اس طرح اونچی آواز سے وہاں بات کرتے ہیں؟ یہ جسارت کرتے ہیں آپ؟ جس کے یہاں کام کرتے ہیں اس کی آفس میں جا کے اس طرح چلاتے ہیں؟ کبھی ایسی جسارت آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ کس کے دربار میں آپ تشریف لاتے ہیں۔ یہ پروردگار کا دربار ہے، اس کا گھر ہے، تو اس کے دربار میں تو عجز ہونا چاہیے، انکساری ہونا چاہیے، عجز و انکساری ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سورج نے کہا میں گر پڑتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرتے ہو تو ہوتا کیا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورج نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں گرتا ہوں تو دو آواز سنائی دیتی ہے اور دو چہرے کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ تو کہا گیا کہ وہ آواز کون سی ہے؟ تو کہا کہ ایک تو کہتا ہے احدن احدن، اللہ ایک ہی ہے، جو ایک یہ کہتا رہتا ہے، اور ایک دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ وہ احد احد کہتے ہیں اور دوسرا کہتا ہے تو نے سچ کہا ہے، تو نے سچ کہا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں وہ دونوں کون ہیں؟ تو سورج کہتا ہے یا رسول اللہ ایک آپ ہے، ایک ابو بکر صدیق ہے، ایک آپ ہے، ایک ابو بکر صدیق ہے۔ جب یہ زیارت کرائی جاتی ہے میں دعا کرتا ہوں مولا اس سوڑے صورتوں کا واسطہ مجھے اپنی منزل کی طرف راہ دے دے، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی صورتوں کے صدقے میں مجھے وہ منزل عطا فرما دیتا ہے، میں رواں دواں ہو جاتا ہوں۔ تو بات دوسری طرف چلی گئی، میں عرض کر رہا تھا، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسوسہ ہوا۔ اچھا معراج کی بات آئی تو ایک بات اور سنیں، یہ کہ جب سرکار کو معراج ہوئی
اور یہ ایک ایمانی نقطہ ہے۔ سرکار کو معراج ہوئی، سرکار تشریف لائے، اور لانے کے بعد ابو جہل اور اس کو پوری کمپنی، اس کی پوری جماعت، جب سرکار نے یہ بات بیان فرمائی، اب اس میں حدیث میں پڑھ کے سناؤں گا، وقت کافی ہو جائے گا، مفہوم حدیث سمجھا رہا ہوں۔ تو سرکار نے بتایا کہ میں معراج میں گیا، واپس آیا، جنزیر ہل رہی تھی، بستر پہ حرارت باقی تھے، جہاں وضو کیا تھا پانی کی نمی باقی تھی۔ تو اب ابو جہل کو موقع ملا اور وہ گیا عاشق رسول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، اور جانے کے بعد اس نے کہا کہ کیا کوئی شخص آسمان میں جا سکتا ہے اور اتنی کم مدت میں آ سکتا ہے؟ اتنی کم مدت میں آ سکتا ہے؟ عقل میں یہ بات آنے والی نہیں ہے۔ تو کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کہا آپ کے آقا، میں ایمان سمجھا رہا ہوں، آپ کے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں معراج میں گیا، واپس بھی آ گیا، جنزیر ہل رہی تھی، بستر پہ حرارت باقی تھی، وضو جہاں کیا تھا نمی باقی تھی۔ جب عاشق نے یہ سنا محبوب کہہ رہا ہے، میں عقیدہ سمجھا رہا ہوں، عقیدہ یہ بناؤ، جب یہ سنا کہ محبوب کہہ رہے ہیں، میرے آقا تاجدار کائنات کہہ رہے ہیں، تو کہا ابو جہل اگر یہ بات مصطفیٰ کہہ رہے ہیں تو سچ فرما رہے ہیں، مجھے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک بات یہاں رک کے سمجھاؤں گا، احادیث طیبات جب ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، چونکہ اس لائن کے آپ ہیں نہیں، اصول حدیث ایک اصول ہے حدیث میں، اسماء الرجال ہے، جرح ہے، تعدیل ہے، ایک فن ہے علم حدیث کا، یہ سب فن ہے۔ تو اس میں اسماء الرجال کی ناموں پہ بحث کیا جاتا ہے، یہ راوی کیسا ہے۔ حدیث کہتے ہیں نا ضعیف، حدیث بولتے ہیں نا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث ضعیف کیوں ہوتی ہے؟ ایک نقطہ یہاں سن لیں، ایک نقطہ سن لیں۔ حدیث ضعیف اس لیے ہوتی ہے، متن حدیث ضعیف نہیں ہوتی، حضور کا قول ضعیف نہیں ہوتا ہے۔ جو یہ کہہ دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضعیف ہے، وہ کافر ہو گیا، وہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ جو کہے حدیث رسول ضعیف ہے، یعنی متن حدیث جو سرکار نے فرمایا ہے وہ ضعیف ہے، تو وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔ اب پھر ضعیف ضعف کا حکم کیسے لگتا ہے حدیث میں؟ تو جو راوی ہوتے ہیں، جو راوی ہوتے ہیں اس میں انہوں نے ان سے سنا، 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 یہ جو چین بنا نا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے روایت بیان کی، تو یہ جو 4-5 چین ہے نا، 4-5 لوگ ہیں، اس میں اگر کوئی کذاب تھا، کذاب تو جو جھوٹ بولتا تھا، اس کی وجہ سے حکم لگتا ہے۔ حدیث بذات خود ضعیف نہیں ہوتی ہے۔ اگر حضور کی بات، حدیث کسے کہتے ہیں؟ حضور کا قول ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، حضور کا عمل ہے، یہ حدیث ہے۔ تو اللہ ایک ہے، یہ بھی حدیث ہے نا، یہ بھی حدیث ہے۔ قرآن حق ہے، یہی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ حدیث سے ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث سے ہم حضور کو مانتے ہیں۔ تو پہلے کس کو مانے ہیں؟ کس کی بات ہوتی ہے؟ پہلے قول رسول کی بات ہوتی ہے۔ حضور کہتے ہیں اللہ ایک ہے، یہ حدیث بنی۔ اب حضور آپ کہیں گے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین حدیث ہے، تو اب پھر حضور کا فرمان ضعیف نہیں۔ تو میں نے بتایا نا ضعف کا حکم کیسے لگتا ہے۔ یہ جو 5-6 ہوتے ہیں نا کہ میں نے ان سے سنا، میں نے ان سے سنا، پھر انہوں نے ان سے سنا، پھر قال رسول اللہ، اب یہاں سے حدیث شروع ہوئی، قال رسول اللہ سے سرکار نے فرمایا۔ تو اب اگر راویان میں کوئی ایسا آ گیا غیر صدوق ہے، کاذب ہے، جھوٹا ہے، تو اس کی وجہ سے حدیث پر حکم لگ جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، متن کی بنیاد پہ نہیں لگتا ہے۔ جو متن کی بنیاد پہ کہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ لی؟ اب آپ کو بتاتا ہوں ابو جہل سے بڑا کذاب کون ہوگا، جو سمجھانا چاہتا تھا۔ ابو جہل سے بڑا کذاب کوئی ہو سکتا ہے؟ اب یہ روایت کر رہا ہے، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ روایت کر رہا ہے کیا کہ سرکار نے معراج میں اللہ کو دیکھا ہے، اور روایت کس سے بیان کر رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ راوی سامنے ابو جہل، اس سے بڑا کذاب کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اس کی بات لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، یہ قابل توجہ جملہ ہے۔ ہمارے یہاں سمجھا دیا جاتا ہے ضعیف ہے تو ہمارے بچے گھبرا جاتے ہیں، بھائی ضعیف ہے، بات ختم ہو گئی۔ حدیث کی 3 قسمیں، اب وہ میرا موضوع نہیں، اصول حدیث پہ کبھی گفتگو کریں گے تو ہم بتا دیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس سے بڑا کذاب تو کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ضعیف کا حکم کب لگتا ہے؟
کہ جب بیچ میں کوئی کاذب آ جائے، مومن تھا، مسلمان تھا، نمازی تھا، مگر جھوٹ کبھی کبھی بولتا تھا، تو وہ بھی اصولیین کے یہاں حدیث ضعیف بن جاتی ہے، اور اس سے بڑا تو جھوٹا کوئی نہیں تھا، اور مومن بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، مگر اس نے بات کی ہے سرکار کی، اس نے سرکار کی شان بیان کی ہے، عظمت مصطفیٰ بیان کی ہے۔ یہاں سے عقیدے کا ایک نقطہ نکلا کہ راوی اگرچہ ابو جہل ہو، مگر جب مصطفیٰ کی شان بیان ہو تو ہمیں مان لینی چاہیے۔ حضور کی عظمت کی بات آئے تو سچ بات ہے، جب ان کی بات آ جائے تو سچ ہوتی ہے، ان کی بات آ جائے تو سچ ہوتی ہے۔ وہ روایت میں بیان کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو بکر وسوسہ ہوا تو کہا یا رسول اللہ، پہلی سب میں بیٹھا تھا تو ایسا وسوسہ ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ اب سنیں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پھر باہر نکلا، اور جب دروازے کے باہر گیا تو ہم نے دیکھا ایک آواز آئی کہ ادھر آؤ، تو میں جب ادھر گیا تو دیکھا کہ ایک تشت ہے وہ پانی سے بھرا ہوا ہے، اور اس تشت کے اوپر ایک رومال ڈلا ہوا ہے، رومال رکھا ہوا ہے، اس رومال کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و ابی بکر صدیق، اس رومال کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے وہاں پہ وضو کیا، پھر توال پیش کیا گیا مجھے، میں توال لیا، سکھایا، اس کے بعد آیا نماز میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کون تھے وہ؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتا، تو سرکار نے فرمایا تم کو وضو کس نے کرایا؟ تو کہا نہیں پتہ، تو سرکار مسکرائے، سرکار نے فرمایا تم کو وضو حضرت جبریل نے کرایا ہے۔ اب سوچیں یہ شان صدیق اکبر ہے، یہ شان صدیق اکبر ہے، کہا وضو حضرت جبرائیل نے کرایا ہے، تولیہ حضرت میکائیل نے پیش کیا ہے، اور حضرت اسرافیل میرے پاس آئے اور کہا سرکار ابھی رکوع میں نہ جانا، یہ شان صدیق اکبر ہے۔ کہا ابھی رکوع میں نہ جائیں، تو سرکار نے کہا کیوں؟ تو کہا ابو بکر آ جائیں، ان کی نماز چھوٹنے نہ پائے، ہاں ان کی نماز چھوٹنے نہ پائے، ان کی نماز چھوٹنے نہ پاوے۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کریں۔ ایک آخری حدیث پڑھ دیتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت میں بھی یہ حال ہوگا، قیامت میں بھی حال ہوگا۔ یہی وجہ جو میں نے آیت پڑھی اس پر گفتگو نہیں کر پایا کیونکہ بات ہی دوسری طرف چلی گئی۔ خیر انہی کی بات کرنی تھی مجھے، چاہے ادھر سے کروں چاہے ادھر سے کروں، ٹھیک ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کا دوسرا، یہ مضاف مضافل ہے، اب اس میں اگر ترکیب بتاؤں گا وقت ہے ہی نہیں بالکل، ٹھیک ہے، مختصر۔ اذ یقول لصاحبہ، وہ دو میں کا دوسرا جب اس نے کہا اپنے صحابی سے، اپنے صاحب سے، صحابی یا تو حضور نے بتایا فلاں فلاں میرا صحابی ہے، اور سارے نام جب ہم نہ جان سکے تو جو محدثین ہیں، علماء ہیں، اصولیین ہیں، انہوں نے بتایا کہ فلاں فلاں صحابی ہیں، اس نام کے فلاں صحابی ہیں، اس نام کے فلاں صحابی ہیں، فلاں صحابی اسماء الرجال کے جو ماہرین ہیں انہوں نے بتایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو بتایا یہ صحابی ہیں، یہ صحابی، یہ صحابی ہیں، اور یا تو اسماء الرجال کے ماہرین علماء محققین نے بتایا فلاں فلاں صحابی رسول ہیں۔ مگر قربان جائیں، سورہ الحمد سے لے کے الف سے لے کے والناس کے سین تک پورے قرآن میں ایک ایسی ذات ہے جس کو حضور نے نہیں، کسی عالم اور مفتی محدث نے نہیں، بلکہ اللہ نے بتایا ہے ابو بکر صحابی رسول ہے، اللہ نے کہا ہے صحابی رسول ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ تو جس ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں اللہ تھا، اس ابو بکر کو اللہ کبھی چھوڑے گا؟ کبھی چھوڑے گا؟ اب اس پر بہت قیل و قال، میں ادھر نہیں جاؤں گا، اس میں پھر ضمائر آ جاتے ہیں۔ ایک حدیث صحیح بخاری کی جو میں نے کہا وہ پڑھ دیتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میدان محشر میں یہ حال ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، من انفق زوجین فی شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ دعی من ابواب یعنی الجنہ یا عبد اللہ ھذا خیر فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک چیز کا جوڑا خرچ کرے گا تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اس حدیث ہے صحیح بخاری کی، جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اب سنیں لفظ پڑھ رہا ہوں صحیح بخاری کے کہ فمن کان من اہل الصلاۃ، اگر وہ نمازی ہوگا دعی من باب الصلاۃ، تو اس کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا۔ جنت میں دروازوں کے نام ہے،
باب الصلاۃ، جنت کے دروازے سے، نماز کے دروازے سے جنت میں دروازے کا نام بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الجہاد، اور جو مجاہد ہوگا دعی من باب الجہاد، اس کو باب جہاد سے بلایا جائے گا جنت میں. ومن کان من اہل الصدقۃ، اور جو صدقہ خیرات کرتے تھے ان کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الصیام، اور جو روزہ دار تھے دعی من باب الصیام، ان کو باب الصیام سے بلایا جائے گا، وہ باب الریان سے بلایا جائے گا. فقال ابو بکر ما علی ھذا الذی دعی من تلک الابواب من ضرورۃ. اب حضرت ابو بکر بیٹھے تھے، یہ صحیح بخاری کی روایت میں نے پڑھی ہے، وہ بیٹھے تھے، کہا یا رسول اللہ یہ جو کہا ہے آپ نے نمازی ہوگا تو باب الصلاح سے، صائم ہوگا روزے دار ہوگا تو باب الریان سے، زکوٰۃ دینے والا ہوگا تو باب الزکوٰۃ سے، صدقہ دینے والا ہوگا تو باب الصدقہ سے، تو یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا، یا ہر دروازہ چاہے گا کہ مجھ میں داخل ہو جائیں، میرے ذریعے جنت میں چلے جائیں؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر وہ کوئی اور ہو یا نہ ہو، مگر میں بتاتا ہوں تیری ذات وہ ہے کہ جب تو جنت میں جانا چاہے گا جنت کا ہر دروازہ کہے گا ابو بکر میرے ذریعے سے داخل ہو جا، میرے ذریعے سے داخل ہو جا. یہ شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق سے پیار کریں، ان کا بھی جشن منایا کریں، ان کا جشن